بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل والے محفوظ رہے۔ دہشت کی عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کہانوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ بنی اسرائیل کی یہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کی ہواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی عمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق عمل کے اثر ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت قریب آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ سخت پریشان تھی۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا پانا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریا نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ لہذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلی اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی۔ صندوق بہتا ہوا محل کی تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اثر اتر آئی۔ شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یعنی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا معنی ہے کہ وہ شخص جو پانی سے نکلا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والے لائے گئے، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسی گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے گا اور اس بچے کی خیر و خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہوں نے انعام و اکرام ملنے کی امید رکھی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئے۔ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوری دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچہ نے کسی اور کے دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتی تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔
यूं ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान और तवन्ना हो गया, लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत की मंसूब पर फायज किया है। आपने बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गई। फ़िरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने इनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फ़िरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और इसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह और बर्बाद होने वाला था। बनी इसराइल तो समंदर के पार चले गए, मगर जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत इनके पीछे आए तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपनी लश्कर समेत इस समंदर में गर्क हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।